السلام علیکم۔ اپنے پروگرام مجاہد اول ایک ہمہ گیر شخصیت میں اپنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت معروف مذہبی اسکالر، دینی اور علمی شخصیت، امن و امان کے ضامن، ستون امن، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فرزند سادات، علامہ مفتی کفایت حسین نقوی۔ آئیے علامہ مفتی کفایت حسین نقوی صاحب سے مجاہد اول کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کفایت نقوی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی مجاہد اول کے ساتھ پہلی ملاقات کب ہوئی اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی، آپ ہی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا۔ میری سب سے پہلے ملاقات مجاہد اول قبلہ سے جب آپ پہلی دفعہ صدر منتخب ہو کے یہاں تشریف لائے آزاد کشمیر میں، اور آپ کی اور مرحوم کے ایچ خورشید کی کوششوں سے یہاں ہمیں حق ملا ووٹ کا، اور حضرت مجاہد اول پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے، تشریف لائے، تو آپ کی چونکہ علم دوستی کا ایک بڑا چرچا تھا، تو آپ نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو یہاں بلایا اور اس وقت ان سے گفتگو کی۔ تو اس وقت تقریباً میں بھی این 25-26 سال کی عمر میں این شباب کا عالم تھا، تو حضرت مجاہد اول بھی تقریباً اس وقت 45-50 کے پیٹے میں تھا۔ تو پہلی دفعہ جو میں نے ملا تو مجھے ان کی ذات میں، گفتگو میں، شخصیت میں ایک مدبر انسان نظر آیا، اور جو بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جو میری پہلی سوچ تھی وہی آج آخری بھی سوچ ہے۔ آپ یہ بھی بتائیے کہ اسلامی نفاذ کے قیام کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ پاکستان میں جب 1973 میں آئین بنا اور اس میں کچھ اسلامی شکیں ڈالی گئیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک مجاہد اول کی رہنمائی بڑی تھی، اور چونکہ اسلام کی پہلے بات یہاں ہوئی، جیسے کہ قادیانیت کے خلاف جو پہلا کام ہوا وہ یہاں ہوا، اور پھر بعد میں پاکستان میں ہوا، تو گویا اسلامائزیشن کے لیے مجاہد اول کی ایک روحانی تڑپ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال انہوں نے مقدور بار کوشش کی، اور انہوں نے آزاد کشمیر میں بہت اقدام اٹھائے اسلامائزیشن کے حوالے سے، جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ، اسلامی عدالتوں کا نفاذ، تو بہت سارے کام کیے، مگر جو ان کی تڑپ تھی وہ پوری طرح سے نہیں ہو سکی۔ آپ کے سوال نمبر 2 کے بارے میں اضافی اپنی طرف سے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جی ماشاء کہ اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت مجاہد اول کے بارے میں جو میری ان کے ساتھ قربت رہی، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، تقریباً یہ 30-35 سال پہ محیط ہے یہ عرصہ، اور جو چیز میں نے ایک دیکھی جو ان کی روحانی تڑپ تھی، وہ سورہ حج کی ایک آیت نمبر 41 یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر فللہ عاقبۃ الامور۔ یہ تقریباً ہر ہماری نشست میں، ہر موقع پر میں نے دیکھا کہ ان کی سوچ ہمیشہ اس آیت کے گرد گھومتی تھی، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے زمین میں تمکین عطا کرتا ہے اور وہ
اس زمین پر نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کا حکم دیتے ہیں، نئی عن المنکر کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ ہی ان کی آخرت کو بہتر کرتا ہے۔ تو گویا وہ ساری اس سلسلے میں اس میں انہوں نے نظام صلاۃ قائم کیا، نظام زکوٰۃ کو قائم کیا، پھر انہوں نے محکمے میں محکمہ امر بالمعروف اور نئی عن المنکر قائم کیا، جس کا پرانا نام امور دینیا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی کوششیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو ایک صاحب اقتدار کے لیے موجودہ حالات میں، خاص طور پہ یہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں بہت ساری باتیں مشکل ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ تڑپ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ہمیشہ وہ خلوت میں بھی جلوت میں بھی اس کا اظہار کرتے تھے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک دم سے معاشرہ ایک دم اسلامی ہو جائے اور معاشرے میں برائی مٹ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک تڑپ تھی، روحانی تڑپ تھی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ کرے گا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، 3 مقامات پر ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس کا دین غالب آ جائے گا۔ تو گویا ان کی روح کی جو تڑپ تھی کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تڑپ مجھے جو نظر آتی تھی، وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ امام زمانہ کے ایک سپاہی تھے، اور جو امام زمانہ کے دور میں جو دین کا غلبہ ہوگا، یہ تڑپ ان میں نے دیکھی اور یہ محسوس کی۔ آزاد کشمیر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حوالے سے مجاہد اول کا کیا کردار رہا؟ کفایت نقوی صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ مجاہد اول نے آزاد کشمیر میں ختم نبوت کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے تھے؟ سبھی آپ نے بڑے خوبصورت سوالات کیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت مجاہد اول رحمہ اللہ کا اس ملک میں ہم آہنگی اور انسانی برادری کی قیام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ آپ مذہبی فرقہ واریت کی بات کرتی ہیں، انہوں نے تو اس ملک میں ہر طرح کی سیاسی، مذہبی، لسانی، ہر طرح کے رواداری کے فروغ کے لیے بڑے کام کیے۔ وہ بہت اونچی فکر کے انسان تھے، ان کے نزدیک یہ بہت سطحی اور نیچی باتیں تھیں، لہذا ان کے دور میں کبھی بھی فرقہ واریت، گروہ بندی، لسانیت، علاقائیت کا کوئی جرثومہ کارگر نہیں ہو سکا۔ اسی لیے یہ معاشرہ بڑی محبت اور رواداری سے آگے بڑھتا رہا۔ اور جہاں تک ختم نبوت کا مسئلہ ہے، وہ اس عاشق رسول اللہ تھے، حقیقی عاشق رسول اللہ۔ کبھی ان کے سامنے سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی کوئی بات ہو جائے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی، یہی وجہ ہے کہ یہ جو قادیانیت کے خلاف جو مسئلہ ہے، جو بل پیش ہوا تھا، وہ سب سے پہلے انہی کے دور میں یہاں پیش ہوا، اور جس قرارداد کو یہاں ہماری اسمبلی نے پاس کیا۔ ایک بات۔ دوسرا، وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں حسینیہ کانفرنس کر رہے تھے، تو ہمارے سابقہ دور کے ایک وزیر تھے، منسٹر صاحب، وانی صاحب، تو
تو وہ گھڑی گھڑی اپنی اٹھ کھڑے اور وہ کہے، حسینیہ کانفرنس تھی، وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی بات اٹھائے تو انہوں نے کہا وانی بیٹھ جاؤ، حسین حسین کرنا بہت آسان ہے، حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ ان کا فکرہ تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے گردن کی پیمائش دینی پڑتی ہے، اور پوری کائنات میں حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 کامل انسان نکلے۔ تو اس لیے یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وابستگی بھی اس لیے تھی کہ وہ سرکار دو عالم کے شہزادگان کو سرکار دو عالم کی نسبت سے بہت اہمیت دیتے تھے۔ میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری قوم سردار قیوم مجاہد اول علیہ رحمہ کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ یہ زمانے پہ جب وقت کی گرد اڑے گی اور اس میں مجاہد اول کی حقیقی تصویر سامنے آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی مجاہد اول رحمہ اللہ کیا تھے، اور وقت ثابت کرے گا کہ انہوں نے جو بات فرمائی وہ بالکل نپی تلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے افکار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مفتی کفایت نقوی صاحب، مجاہد اول سے اپنی محبت اور عقیدتوں کا اظہار کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ نوجوان نسل آپ کی علمی اور عملی مشاہدے کی گفتگو سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔